ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد تم کچھ مانگ رہے ہو اور اللہ نہیں دے رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہو، دعا بھی مانگ رہے ہو، یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ مجھے یہ دے مجھے یہ دے مجھے یہ دے، لیکن نہیں مل رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ کبھی ایسا مت سوچنا، نہیں دے رہا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کیوں نہیں دے رہا ہے، اس کی مرضی ہے، اسی میں بھلائی ہو سکتی ہے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو نیمونیا ہو گیا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو نیمونیا ہو گیا ہے، ناک بہ رہی ہے، بخار میں تڑپ رہا ہے، بار بار اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے، ڈاکٹر نے دوا دی ہے، ٹھنڈی چیزوں سے منع کیا ہے۔ جب آپ اس بچے کو لے کر دوا لے کر آ رہے ہیں تو راستے میں برف بیچنے والا آئس کریم بیچنے والا آئس کریم بیچ رہا ہے، اور آپ کا بچہ آئس کریم کی ضد کر رہا ہے، پاپا مجھے آئس کریم چاہیے، پاپا مجھے آئس کریم چاہیے، ڈیڈ مجھے آئس کریم چاہیے، ابو مجھے آئس کریم چاہیے۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ کا بچہ بخار کی حالت میں، نیمونیا کی پوزیشن میں آئس کریم مانگ رہا ہے، کیا آپ اس کو آئس کریم دلائیں گے؟ کیا آپ اس کو آئس کریم کھلانا پسند کریں گے؟ نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس کی اگر مراد میں نے پوری کر دی تو میرا بچہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا۔ آپ اس کے ہزار ضد کرنے کے باوجود آپ اس کو آئس کریم نہیں دیں گے، جبکہ آپ کو برا لگ رہا ہے کہ میرا بچہ بیچارہ مانگ رہا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ اس کی تمنا پوری نہ ہو، آپ چاہتے کہ دلائیں، لیکن اس کی بیماری بتلا رہی ہے، آئس کریم اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ باپ ہوتے ہوئے بھی اپنے بچے کو آئس کریم نہیں دلائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ آپ کہیے اللہ مجھے یہ دے مجھے یہ دے مجھے یہ دے، اور نہیں مل رہا ہے تو ناراض مت ہوئیے، کیونکہ آپ کا رب جانتا ہے آپ کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے، وہ کیوں نہیں دے رہا ہے آپ کو، اس میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ مت کریے، شکایت مت کیجیے، ہو سکتا ہے اس کا نہ دینے میں ہی بھلائی ہو جو چیز آپ مانگ رہے ہو۔ ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے، آؤ میری رعایا میری پبلک جو مجھ سے مانگے گی منہ مانگے میں اس کو دوں گا۔ ساری کی ساری پبلک ایک میدان میں جمع ہو جاتی ہے، اور بادشاہ جو پبلک مانگتی جا رہی ہے بادشاہ دیتا جا رہا ہے۔ ایک بڑھیا ایک کھچر پہ بیٹھ کے آئی، کھچر گدھے کی طرح ہوتا ہے، کھچر پہ بیٹھ کے آئی۔ بادشاہ نے کہا بڑھیا تیرا بیٹا ہے؟ کہا نہیں۔ پتی ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ آئے میرے وزیر اس بڑھیا کو 100 دینار دے دو، 100 سونے کی اشرفیاں دے دو۔ بڑھیا کہنے لگی نہیں، آپ بے انصافی کر رہے ہیں، سب سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا مانگتے ہو، اور جو جو مانگ رہا اس کو آپ دیتے جا رہے ہیں، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو 100 اشرفی دے دو سونے کی۔ نہیں، مجھے بھی منہ مانگے انعام چاہیے۔ بادشاہ نے کہا بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا جو کھچر میں لے کے آئی ہوں اس کے اوپر اتنا سونا لاد دو کہ یہ آسانی سے لے کر میرے گھر تک پہنچ جائے، اس کھچر کے وزن کے برابر سونا۔ بادشاہ نے کہا دیکھو یہ تم غلط کر رہی ہو۔ کیا جواب دیا اس بڑھیا نے؟ آپ نے سب کی مرادیں پوری کی، میری بھی کرو۔ پبلک کہنے لگی ہاں بادشاہ سلامت، آپ کی بے انصافی، آپ غلط کر رہے ہیں، سب کو منہ مانگے دے رہے ہیں، تو اس بڑھیا نے بھی جو مانگا اس کو دو۔ بادشاہ نے کہا جاؤ سونا لے کر آؤ اور اس کے کھچر پر لاد دو۔ سونا لاد کر کھچر پر لے کر بڑھیا چلی گئی گھر۔ گاؤں کے لوگوں کو پتا چلا، سنا بہت سا مال آیا، سونا ملایا بڈھی کو۔ گھر کمزور تھا، رات میں نقب لگایا، 2-3 چور اندر گھسے۔ بڑھیا میں طاقت ہی کتنے تھی، ایک نے پیر پکڑا ایک نے گردن دبا دی، پکڑا ختم۔ 1 منٹ بھی نہیں لگا، بڑھیا گئی اور سارا سونا وہ لے کر بھاگ گئی۔ صبح ہنگامہ ہو گیا، بڑھیا ماری گئی، سونا چلا گیا۔ بادشاہ نے ساری رعایا کو پھر بلایا، کہا لوگوں کیا ہوا؟ کہ بڑھیا ماری گئی، سونا غائب۔ کہا دیکھو میں جانتا تھا، اسی لیے اس کو 100 اشرفیاں دے رہا تھا، میں جانتا تھا کہ اس بڈھی کو لالچ ہے، اتنا سونے کا کرے گی کیا، نہ اتنا کھا پائے گی، اس کی زندگی میں اب زیادہ دن بھی تو نہیں رہ گئے، لیکن اس کے لالچ نے اس کو مار دیا، اسی لیے میں اس کو 100 سونے کی اشرفیاں دے رہا تھا، لیکن آپ لوگوں نے میری مخالفت کی۔ دیکھو مجھے معلوم تھا بڑھیا اتنا سونا نہیں سنبھال سکے گی، اس لیے ماری گئی۔ ایک معمولی بات سے یہ کہہ رہا ہے کہ کتنا اس بڑھیا کو ملنا چاہیے میں جانتا ہوں، اور کیا نہیں ملنا چاہیے میں جانتا ہوں۔
تو جو لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے لیکن نہیں مل رہا ہے، اس کا رب جانتا ہے کہ کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے اور کتنا نہیں دینا چاہیے، یہ اس کو معلوم ہے، اس لیے اس نے جتنا دیا ہے اسی پر راضی رہو، اسی پر خوش رہو۔ زیادہ مال تباہی و بربادی کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ کل میں نے بتایا تھا اللہ کے نبی نے جب جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنت میں سب سے زیادہ غریب فقیروں مسکینوں کو دیکھا، اور جہنم میں جھانک کر دیکھا تو سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز ایک ماں کی طرح ہے، جس طرح بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، ایسی بڑی سے بڑی مصیبتیں جب ہمارے اور آپ کے اوپر آئیں تو ہم نماز میں مصروف ہو جائیں۔ یقین نہیں آتا تو سنو، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا کے ساتھ، سارا ہاجرہ تو دوسری ہے، سارا پہلے تھی، پہلی بیوی کون ہے؟ سارا کے ساتھ جا رہے ہیں اور ظالم بادشاہ کے ملک میں گھس جاتے ہیں، اس ملک کو کراس کرنا چاہتے ہیں۔ ظالم بادشاہ کے وزیروں نے لوگوں کو بتایا، بادشاہ کو بتایا ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے اور بڑی خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا خوبصورت ہے، کہاں؟ بلا کے لاؤ۔ ابراہیم اور سارا بلا کر لائے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ تمہاری کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن رکھا تھا کہ اس بادشاہ کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ میری بہن ہے تو بھائی کے ساتھ جب بہن کو دیکھتا ہے تو وہ پھر ہاتھ نہیں لگاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو کہہ دیا کہ بہن ہے، یہ جھوٹ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے تو اس حیثیت سے کہا کہ ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور ساری دنیا کی عورتیں بہن ہیں، ایمانی رشتے سے ان کو اپنا بہن دل میں نیت کی تھی، ایمانی رشتے سے تو سبھی بہن ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کا بھائی ایک دوسرے کی بہن ہے، لیکن چونکہ خوبصورت اتنی تھی حضرت سارا کہ بہن کہنے کے باوجود بھی اس کی نیت خراب رہی۔ اس نے کہا ان کو کہیں لے جاؤ اور سارا کو ذرا ہمارے دربار میں لے کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ روک دیا جاتا ہے، سارا کو اکیلے لے جایا جا رہا ہے، اور جب بادشاہ کی خلوت میں، بادشاہ کی تنہائی میں سارا کو کر دیا جاتا ہے تو بادشاہ نے سارا نے دعا مانگی، الہ العالمین میں اپنے شوہر ابراہیم کی امانت ہوں اور آج تک میں نے تیرے دین کی کبھی مخالفت نہیں کی ہے، اے اللہ اس ظالم بادشاہ سے میری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے جب اس سارا کے اوپر اپنا ہاتھ بڑھایا تو سارا کی دعا رنگ لائی اور سینے کے پاس آتے آتے ہاتھ رک گیا، نہ آگے بڑھ رہا ہے، نہ پیچھے ہٹ رہا ہے، نہ نیچے ہو رہا ہے، نہ اوپر جا رہا ہے، یہیں پر آ کر شل ہو جاتا ہے جیسے یہ سارا علیہ السلام ہے اور یہ ان کے سینے کا حصہ ہے، ایسے اس پہ پکڑ کے ہاتھ مارا، یہ بس یہاں پر رک گیا، اب نہ آگے بڑھ رہا، نہ پیچھے ہٹ رہا، نہ ادھر ہو رہا نہ ادھر ہو رہا۔ چیخ کر کہتا ہے سارا تیرے پاس کوئی خدائی طاقت ہے جو میرے ہاتھ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہے، اللہ سے دعا کر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ حضرت سارا نے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ صحیح ہو گیا، پھر نیت خراب ہو گئی اس کی، پتہ نہیں ہو سکتا ہے آٹومیٹک ہو گیا ہو، اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو دوبارہ پھر ہاتھ وہیں پر رک گیا، حضرت سارا کے تھوڑا پاس، شل ہو گیا، نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں۔ اے سارا ایک بار اور دعا کر دے، اس کے بعد ہم تجھے کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، چھوڑ دے۔ اس نے پھر دعا کر دی، اللہ اس کو ٹھیک کر دے، صحیح ہو۔ لیکن کہتے نا اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا دل مطمئن نہیں تھا، تیسری مرتبہ اس نے پھر بدعہدی کی اور پھر ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ سب شل پڑ گیا، آگے نہیں بڑھا۔ کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی، جس کو وہ رب مانتا تھا، میں اپنے معبود کی، اپنے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مجھے آخری بار معاف کر دے اور دعا کر۔ سارا نے پھر دعا کی، اس نے چھوڑ دی، اور اپنی لونڈی جانتے ہو خادمہ، خدمت کرنے والی، جو اس بادشاہ کی لونڈی تھی، خادمہ خدمت کرنے والی ہاجرہ، اس نے وہ لونڈی سارا کو دے دی کہ یہ تم لے جاؤ اور یہ تمہارے راستے میں کام آئے گی، اس کو میں تمہیں دے رہا ہوں بطور گفٹ۔ حضرت سارا جب ہاجرہ کو لے کر آئیں تو پوچھا کہ میرے شوہر ابراہیم کہاں ہیں؟ بادشاہ کی پولیس، بادشاہ کی فوج جب حضرت سارا کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر گئے تو حضرت سارا کیا دیکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ نماز میں مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور
نمازی میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری بیوی کی حفاظت فرما، اللہ میری بیوی کی حفاظت فرما، اللہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے ہماری بیوی کو بچا لے۔ نماز میں مصروف ہیں۔ میرے بھائیوں، جب سارا کے اوپر مصیبت آئی اور ظالم بادشاہ نے جب ان کو پکڑا اور اپنے آغوش میں لینا چاہا تو ان کے پتی ابراہیم علیہ السلام نماز کے اندر گر جاتے ہیں، نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ غور کیجئے، جب کسی کے اوپر مصیبت آئے تو اس کو نماز کے اندر نماز پڑھنا چاہیے، اس کو نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نماز ایک ماں ہے، آپ کو اپنی آغوش میں لے لے گی، اور جب آپ نماز کی آغوش میں آ جائیں گے تو سارے خطروں سے محفوظ ہو جائیں گے، سارے خطروں سے آپ الگ ہو جائیں گے، پھر کوئی خطرہ نہیں رہے گا، ٹل جائے گا وہ خطرہ۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ کو خبر ملتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دعا کو یاد کریے۔ تو یہ دعا ہے تو بہت چھوٹی لیکن بہت قیمتی دعا ہے۔ آج تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، چھوڑ دیجیے کہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے، کیونکہ جلسے کا موقع نہیں ہے۔ کچھ چیزیں آج سمجھانا چاہتے ہیں، سمجھنے کے انداز سمجھ لو کہ ایک استاذ پڑھا رہا ہے اور آپ ہمارے شاگرد ہیں، کچھ سیکھنے آئے ہیں۔ آج اس انداز سے کچھ گفتگو کو سن لیجیے۔ صرف اتنی دعا نہیں ہے، اس کے بعد ایک جملہ اور ہے، وہ یاد کریے۔ یہ تو سب کو یاد ہوگا، کسی کو بھی کھڑا کر دیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن پوری دعا کیا ہے؟ جب کسی کی خبر کی اطلاع ملے تو دعا یہ پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اپنا کوئی قریبی آدمی انتقال کر جائے، بیٹا، باپ، بھائی، بہن، رشتہ دار، اور اس کے علاوہ بھی کوئی دوسرا، کوئی بھی مسلمان، تو اس کے ساتھ یہ دعا اور ملا لیجیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ ہے بخاری شریف کی حدیث، پوری دعا یہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ آئے بھی اسی کی طرف سے ہیں اور جانا بھی ہمیں وہی ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، سنیے گا، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے جو مصیبت پیش آئی ہے، میری ماں کے انتقال کے بعد، میرے بیٹے کے انتقال کے بعد، میرے بھائی کے یا میرے بچے کے انتقال کے بعد جو مصیبت مجھے آئی ہے، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، اس پر ہمیں اچھا بدلہ دے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ مجھے اس پر، اس مصیبت میں مجھے اجر دے، بدلہ دے۔ واخلف لی خیرا منہا، اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے، جو تو نے مجھ سے لیا ہے، واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے تو اس سے اچھا نعم البدل عطا فرما، مجھے اس سے اچھی چیز عطا فرما، مجھے اس سے اچھی چیز دے دے۔ غور کیجئے دعا، اس سے اچھی چیز کیا ہو؟ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی سکھلا رہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور اسی خطبے میں آپ نے صحابہ کو یہ دعا سکھلائی کہ جب تمہارا کوئی قریبی انتقال کر جائے تو یہ دعا پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطبے میں موجود تھے، انہوں نے یہ دعا یاد کر لی، اور خطبہ جب ختم ہوا تو وہ آئے اور انہوں نے اپنی بیوی ام سلیم سے کہا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، آج میں نے یہ دعا اللہ کے نبی نے بتائی اور میں نے یاد کر لی۔ کہا کیا دعا ہے؟ اس زمانے کی عورتیں بھی دعاؤں کے لیے کتنی بے چین رہتی تھی۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی انتقال کی خبر سنو تو یہ دعا پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔
حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے، میرے ہسبینڈ نے جب یہ دعا مجھے بتائی تو میں نے بھی یاد کری۔ اور ایک دن ایسا آیا، چند سالوں کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ کسی حادثے میں میرے ہسبینڈ کی اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں میرے ہسبینڈ۔ ابو طلحہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب ان کی باڈی گھر پہ لائی جاتی ہے اور ام سلیم کو خبر دی جاتی ہے ان کے شوہر انتقال کر گئے، ایسا حادثہ ان کے سامنے ان کے ساتھ ہوا، اور یہ ڈیڈ باڈی ان کی ہے۔ ام سلیم نے اپنے شوہر کو جب دیکھا اس پوزیشن میں کہ ڈیڈ باڈی ان کے گھر پہ رکھی ہوئی ہے اور وہ انتقال کر گئے، کوئی حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے، تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کہتی ہے کہ میں نے وہی دعا آج پڑھی جو دعا ہم نے کبھی اپنے شوہر کی زبان سے سنی تھی، اور وہ میں نے یاد کر لی، وہی دعا انہوں نے پڑھی، اور پھر وہ برابر پڑھتی رہی۔ ابو طلحہ کو دفن کر دیا گیا۔ ان کو جب بھی اپنے شوہر کی یاد آتی، ان کے انتقال کا دردناک منظر جب سوچتی تو یہی کہتی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر عطا فرما، اور اس سے بہتر ہمیں جو تو نے چھینا ہے، جو تو نے لیا ہے، تو مجھے اس سے بہتر عطا فرما، اس سے اچھا بدلہ ہمیں دے، اس سے اچھی چیز تو ہمیں دے۔ ام سلیم کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوچنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے شوہر سے اچھا بھلا اور کون ہو سکتا ہے، اتنا لاڈو پیار کرنے والا میرا آدمی چلا گیا، اور میں اللہ سے یہ دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ مجھے مصیبت میں صبر کی توفیق عطا فرما، اجر عطا فرما، اور جو تو نے چھینا ہے اس سے بہتر عطا کر، اس سے بہتر چیز ہمیں دے دے، بھلا میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ فطری چیز ہے، سوچ ان کی صحیح ہے۔ فرماتی ہیں میری عدت کے دن ختم ہوئے، شوہر کے انتقال کے بعد جو بیوی 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارتی ہے عربی تاریخ کے حساب سے، اور طریقہ آپ کو معلوم ہے، اگر مغرب کی اذان سے پہلے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ دن بھی جوڑا جائے گا۔ مثلا کسی شخص کا انتقال 6 بجے ہوتا ہے شام کو، اور اذان ہو رہی ہے 6:10 پر، تو آج کا دن جوڑا جائے گا اور اس کو پہلا دن مانا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کا انتقال مغرب کی اذان کے بعد ہوتا ہے، آج کون سا دن ہے؟ جمعرات، مغرب کی اذان کے بعد اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جمعرات کا دن نہیں جوڑا جائے گا، جمعہ جوڑا جائے گا، کیونکہ عربی کے حساب سے تاریخ سورج غروب ہونے کے بعد چینج ہو جاتی ہے۔ اگر آج کسی کا انتقال ہوتا ہے اور مغرب کے بعد ہوتا ہے تو جمعرات نہیں جوڑی جائے گی بلکہ جمعہ جوڑا جائے گا، جمعہ سنیچر، یہاں سے 4 مہینہ 10 دن گزارے گی، اور جیسے ہی 4 مہینہ 10 دن عربی کے حساب سے ہوں گے، مغرب کی اذان ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اور مغرب کی اذان کے بعد، نماز کے بعد وہ اپنی عدت سے نکل جائے گی۔ اور اگر مغرب کی اذان سے پہلے کسی کا انتقال ہوتا ہے، جیسے آج جمعرات ہے، مغرب سے پہلے کسی کا انتقال ہوا تو آج کا دن بھی جوڑا جائے گا، جمعرات، جمعہ، کل دوسرا دن، پرسوں تیسرا دن، ایسے۔ یہی عقیقے کا معاملہ ہے، کوئی بچہ مغرب سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلا دن مانا جائے گا، مغرب کے بعد پیدا ہوتا ہے تو دوسرا دن پہلا دن مانا جائے گا۔ اس سسٹم کو یاد رکھیے گا۔ تو کہتی ہیں ام سلیم کہ میرے شوہر کے انتقال کے بعد جیسی میری عدت پوری ہوئی، 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری ہوئی، تو اچانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دروازے کو دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھولا، سامنے جناب محمد رسول اللہ تھے، میں نے کہا اندر آئیے، تشریف لائے۔ میرے پاس چمڑے کی، چمڑا جو ہوتا ہے آپ لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں، چمڑے کا تو کاروبار بھی یہاں ہوتا ہے، چمڑے کی کھال کا بنا ہوا تکیہ رکھا ہوا تھا، پلو، میں نے اس کے اندر کھجور کے پتوں کی چھال بھری ہوئی تھی،
میں نے وہ پلو، میں نے وہ تکیہ میں نے اللہ کے نبی کو دے دیا اور آپ اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کر یوں بیٹھ گئے. اور ابو طلحہ کے انتقال پر مجھے صبر کی تلقین کرنے لگے، چونکہ عدت کے دن میرے گزر چکے تھے. اس لیے فرمایا اے ام سلیم، میں تمہیں نکاح کا پیغام دینے آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بقیہ عمر ایسے کیوں گزرے، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. میری خواہش ہے کہ میں تم سے شادی کروں. تم سوچ لو، غور کر لو، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ ام سلیم کا جواب، اے اللہ کے نبی، ایسی بد نصیب عورت کون ہو سکتی ہے کہ آپ جس کو نکاح کا پیغام دیں اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں؟ وہ بد نصیب ہی ہوگی. لیکن میرے ساتھ کچھ پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو پہلے میں شیئر کر دیتی ہوں، آپ کو بتا دیتی ہوں. میری ان پریشانیوں کو سن لیجئے، اس کے بعد اگر آپ کی طبیعت ہو تو نکاح کیجئے گا، ورنہ نہیں. میری پہلی پریشانی ہے، یا میرے ٹائم پر کسی دوسری بیوی آپ کو ڈسٹرب کرے، بلائے، یا میری ان سے کچھ تو میں ہو جائے. میں اس سلسلے میں بڑی غیرت مند عورت ہوں، خوددار عورت ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، دوسری کوئی اور پریشانی ہو تو بتاؤ. کہتی ہے کہ دوسری پریشانی ایک اور یہ ہے کہ میں اب عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی سے خاص طور پر پیار و محبت جو چاہیے ہوتی ہے، اور ایک شوہر کو، ایک پتی کو، ایک ہسبینڈ کو اپنی پتنی سے جس چیز کی آرزو ہوتی ہے، شاید میں عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں کہ میں آپ کی ہر وقت، آپ کی ہر آرزو کو میں پورا نہ کر سکوں.